السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محبوب جمال رغانی اور آج آپ لوگوں کے ساتھ ایف آئی اے کی جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے ایف آئی اے ایکٹ 1974 سے وہ سارے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے یہ ایم سی کیوز سارے پاسٹ پیپر سے میں نے اکٹھی کی ہے اور ہر ایک ٹاپک کو کمپلیٹلی اسٹڈی کر کے اس سے اور بھی ایم سی کیوز نکالے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ لیکچر سن کے آپ لوگوں کے ایف آئی اے کے سارے ایف آئی اے ایکٹ 1974 کے سارے ایم سی کیوز آپ لوگوں کے کور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایکٹ واز فارمڈ ان فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی تشکیل کب ہوئی؟ تو یہ 13 جنوری 1975 کو ہو گئی۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی اور انفارمیشن بھی شیئر کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس ایکٹ کا کمپلیٹ نیم ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی۔ ایک ایم سی کیوز یہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز یہ آ سکتا ہے کہ the federal investigation agency is a border control, criminal investigation, counterintelligence and security agency of the Interior Secretary of Pakistan. ٹھیک ہے، کوڈیفائڈ انڈر دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان ان 1974 میں یہ پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں کوڈ کیا ہے۔ فارمڈ آن 13 جنوری 1975، the Federal Investigation Agency has its headquarters in Islamabad. Parent agency Ministry of Interior. Major units 13۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، سارے ایم سی کیوز اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایس ایچ او اسٹینڈ فار اسٹیشن ہاؤسڈ آفیسر۔ یہ انویسٹیگیشن کے دوران جو آفیسر ہوتا ہے اس کو ایس ایچ او کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایف آئی آر اسٹینڈ فارورڈ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، پہلی ابتدائی رپورٹ۔ آئیڈینٹیفیکیشن از ایسینشیل ان دا لیونگ پرسن ان کریمنل کیسز۔ اچھا، which type of explosive is classified into two groups, primary and secondary? high explosive۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ دھماکہ خیز مواد کے دو قسم ہے، ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری۔ which officers are deemed to be public prosecutor؟ پبلک پروزیکیوٹر کون ہو سکتا ہے؟ تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے اور ڈپٹی ڈائریکٹر لا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اکارڈنگ ٹو سیکشن 5A 1974 کی جو سیکشن 5 ہے اس کے اے شق کے تحت اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل اینڈ ڈپٹی ڈائریکٹر لا آف دا ایجنسی شیل بی ڈیمڈ ٹو بی پبلک پروزیکیوٹر، ٹھیک ہے۔ اچھا، دا اکیڈمی ہیز بین مینڈیٹڈ ٹو ٹرین اینڈ ڈیولپ نیو entrants as well as mid-career capacity development resources addressing the training needs of the other national and provincial law enforcement agencies, particularly in the areas in which FIA have comparative specialized expertise like۔ یہ سارے میں یہ اتنا وہ اچھا ایم سی کیوز نہیں ہے، چلے میں اس کو اسکیپ کرتا ہوں۔ There are how many schedules in the Federal Investigation Agency Act 1974؟ تو اس میں ایک شیڈیول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، the law for the protection of state confidential matter is called the Official Secret Act، ٹھیک ہے۔ Official Secret Act 1923 is Pakistan's anti-espionage act and was enacted to consolidate and amend the laws relating to official secrets in Pakistan۔ یہ Official Secret Act 1923 میں پاس ہوا تھا، یاد رکھیے، برٹش راج کے اندر۔ FIA has no power to auction property, mortgage property, sell property, none of these option، ٹھیک ہے اس میں سے۔ چلے، اچھا، اس کے علاوہ دا ٹائٹل آف دا FIA ایکٹ پرووائڈ دیٹ، کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے خیال میں؟ دس ایکٹ میں بی کالڈ دا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ۔
FIA may take cognizance after commission of an offense. اچھا FIA میں ریسٹرین دا ڈسپوزل آف اینی پراپرٹی، یہ اینی پراپرٹی کو ریسٹرین کر سکتی ہے FIA، ٹھیک ہے. اچھا the specified person are given an option to express willingness to join the agency within 30 days. 30 دن کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے. Among the list of laws contained in the schedule, which one is at the top? The Pakistan Penal Code 1860 یہ ٹاپ پہ ہے. ایجنسی مین، جب بھی ایجنسی کے بارے کے ورڈ آ گیا تو اس کا مطلب ہوگا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. کنسٹیٹیوشن انڈر سیکشن 3، یہ سیکشن 3 کے تحت بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے. دا اپلیکیبلٹی آف دا FIA ایکٹ ایکسٹینڈ ٹو، یہ پاکستان کے جتنے بھی شہری ہوتے ہیں چاہے وہ کدھر بھی ہوتے ہیں وہ یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کا وضاحت ہے. the applicability of the FIA Act extend to whole Pakistan and also applied to the citizen of Pakistan and public servants wherever they may be. یہ پوری پاکستان اور پاکستان کے جتنے بھی سرونٹس اور سٹیزن ہیں چاہے وہ کسی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں وہ اس تک اپلیکیبل ہے. The preamble of the FIA Act provides the constitution of an agency for investigation of certain offences committed in action with matters concerning the federal government. ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے متعلق یہ ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اٹ واز اسٹیبلش انڈر FIA ایکٹ 1974 promulgated on 13 جنوری 1975. یہ یاد رکھیں کہ کب پرومولگیٹڈ ہوئے تھے، تو 13 جنوری 1975 کو، ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہے. اچھا which of the following is incorrect? FIA Act is applicable to all public servants. FIA Act is applicable to all citizens of Pakistan. FIA Act is applicable to all employees. تو FIA Act is applicable to all employees یہ انکریکٹ ہے، مطلب یہ ساری کو وہ ہے اپلیکیبل ہے، ٹھیک ہے. پہلے جو کویسچن میں ہم نے پڑھا. وچ سیکشن آف دا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ 1974 یا 1974 ڈیل ود دا کنسٹیٹیوشن آف دا ایجنسی؟ تو سیکشن 3، ٹھیک ہے. سیکشن 3 ایجنسی کی کنسٹیٹیوشن کے بارے میں ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں جاتا ہوں ایک اور لسٹ پہ. اچھا FIA Act doesn't contain any provision pertaining to none of these options. ٹھیک ہے. Which act of Pakistan Penal Code is the term public servant defined? پاکستان پینل کوڈ کے کون سے کوڈ نے ٹرم نے پبلک سرونٹ کو ڈیفائن کیا ہے؟ تو ایکٹ XLV آف 1860. یہ رومن ورڈز ہے. XL کا مطلب ہے 40 اور یہ 45 لگ گیا، ٹھیک ہے. ایکٹ 45 آف 1860. اچھا دا پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلش ان 1948 میں، ٹھیک ہے. An ordinance to make provision for the constitution of a special police force for Pakistan now has been repealed by FIA Act. اور یہ جو اسپیشل پولیس تھے یہ ابھی ہم نے FIA Act سے ریفیل کی ہے، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے کہ FIA Act سے پہلے 1948 میں اسپیشل پولیس اسٹیبلشڈ ہوئی تھے. یہ بہت امپورٹنٹ MCQs ہے. ڈائریکٹر جنرل FIA is appointed by which of the following? فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے. Director General appointed by the Prime Minister and confirmed by the President. According to FIA Act 1974, the superintendents of the agency shall visit in federal government. یہ فیڈرل گورنمنٹ وزٹ کرے گا، ٹھیک ہے. انٹیریئر منسٹر اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
اچھا ٹھیک. Which section of Federal Investigation Agency Act 1974 deal with the powers of the member of the agency؟ تو ممبر آف دا ایجنسی کی پاور کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ سیکشن 5 میں موجود ہے. ٹھیک ہے. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ 1974 کے دفعہ 5 ایجنسی کے ممبروں کے اختیارات سے متعلق ہے. اچھا. An arrest under the FIA Act can be made after commission of an offense on reasonable suspicion of the commission of an offense. دونوں کی صورت میں وہ اریسٹ ہو سکتا ہے. The Director General FIA has power equal to IG of police. جو ڈی جی ایف آئی اے ہوتا ہے نا اس کی پاور آئی جی پولیس کے جتنی پروونس کا آئی جی ہوتا ہے نا جس کا جتنا پاور اس کے پاس ہوتا ہے اتنا ہی پاور ڈی جی ایف آئی اے کے پاس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور یہ کہاں پہ بیان کیا ہے؟ سیکشن 4(1) میں. ٹھیک ہے. یاد رکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ یہ جو ڈی جی ایف آئی اے کے پاور ایکول کی ہے آئی جی پولیس تو یہ کون سے سیکشن میں موجود ہے؟ تو سیکشن 4(1) میں. ٹھیک ہے. A person arrested under FIA Act may be detained at police station set up by police any place declared as police station. Both are right. تو C option C is correct one. According to the FIA Act of 1974, who is authorized to arrest someone without a warrant? تو سب انسپیکٹر اور above the rank of سب انسپیکٹر یہ اریسٹ کر سکتا ہے، اس سے نیچے کوئی نہیں اریسٹ کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. یہ لیکچر میں نے اس حد تک بتایا. اس کے اور بھی بہت سے میرے پاس ایم سی کیوز ہیں، مطلب یہ میں نے 3 کمپلیٹ کی، 16 تک باقی ہے. تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو تو اور ویڈیوز بھی دیکھیں، اس میں نے یہ 16 پیجز تک کمپلیٹ کی ہے. اس کے علاوہ 30 پیجز کا میں نے ایک اور ایم سی کیوز بنائے ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.